ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور بوسل بعد الموت کا بھی انکار کرتی ہی ہے۔ تو میرے دوستوں، کافر وہ شخص کہلاتا ہے جو خدا کی توحید و رسالت، کتب سماویہ، ملائکہ مقربین اور وہ بوس بعد الموت کا انکار کرتا ہے، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر، جو شخص مذکورہ چیزوں کی اقرار کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، آج سورۃ المنافقون ہے۔ میرے دوستوں، سورۃ المنافقون بھی سورۃ الجمعہ کی طرح چھوٹی سی سورہ ہے، جیسا کہ اس کی نام سے ظاہر ہے، اس میں منافقوں کی قباحت اس سورت کے اندر اور ان کی سازش اور بزدلی کا بیان اللہ نے ان منافقوں کی بدعمالیوں کی قلعے سورت میں کھولی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں سے آگاہ کر دیا۔ اللہ نے بدریہ وحی اس سورہ کے علاوہ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ توبہ، سورۃ الاحزاب، ان سارے سورتوں میں بھی منافقوں کی حال بیان ہوا۔ منافقوں سے مراد بھی وہ اعتقادی منافق ہے۔ کافروں میں سے ایک قسم اعتقادی منافقوں کی بھی ہے، بلکہ یہ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جزائے اعمال کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کی جو ٹھکانہ ہے جہنم کی آخری طبقے ہے، جہنم کی سب سے نچلے اور خطرناک ترین گڈھے میں ہوتے ہیں۔ بعض میرے دوستوں اصطلاحات میں، شریعت میں بعض اصطلاحات ہیں جو کسی شخص کے عقیدے پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلا کفر کا معنی ہے انکار کرنا اللہ کی توحید و رسالت، یوم آخرت، آسمانی کتابوں اور اللہ کی مقرر فرشتوں کے انکار کرنا، اور بوسل بعد الموت کا بھی انکار کرتی ہی ہے۔ تو میرے دوستوں، کافر وہ شخص کہلاتا ہے جو خدا کی توحید و رسالت، کتب سماویہ، ملائکہ مقربین اور وہ بوس بعد الموت کا انکار کرتا ہے، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر، جو شخص مذکورہ چیزوں کی اقرار کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مشرک۔ یعنی اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا،
اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لایا، لیکن اس کی صفات میں شریک کھلاتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اولاد دینے والے کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ مال دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اللہ غنی ہے اور باقی سارے کائنات کی جتنی ہیں سب محتاج ہے۔ جیسے کسی سے مدد مانگنا، آج کل ایک سلسلہ ہے لوگوں کے اندر جہالت بھرے ہوئے ہے، باباؤں کے دربار میں جا کے ان سے مدد مانگ لیتے، سجدہ کرتے، مرادیں مانگتے، تو اللہ کی سوا کسی سے مرادیں نہیں مانگنا چاہیے۔ تو اس قسم کے لوگ یہ مشرک ہوتے ہیں، جو اللہ کا کلام پڑھ کر اس کا غلط مطلب لیتا ہے۔ اللہ کی کلام پڑھتے غلط مطلب لیتا ہے، اخذ کرتا ہے، جیسے موجودہ زمانے کا فرویز، تو ایسے شخص کو ملحد کہلاتے ہیں۔ یہ الحاد کفر کی بدترین قسم کی ہے۔ یہ ہے 83 نمبر۔ چوتھی نمبر، جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کر لے یا دہریہ بن جائے، دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرے دین اختیار کر لے یا دہریہ بن جائے، اسے مرتد کہتے ہیں۔ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھ کر دوسرے دین کو اختیار کر لیا یا دہریہ بن جائے تو اسے مرتد کہتے ہیں۔ اب 5واں نمبر ہے فاسق۔ فاسق دو قسم کی ہیں، دو قسم کی آدمیوں پر ہوتا ہے، جو کفر میں حد سے بڑھ جائے، کفر سے حد سے بڑھ جائے، اور یا جو دل سے مانتے ہوئے اس پر عمل نہ کرے، دل سے مانتا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ فاسق ہے۔ فاسق کی دو قسم، جو کفر میں حد سے بڑھ جائے، دوسرا اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، مانتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہ کرنے والے، اس کو بھی فاسق کہتے ہیں۔ اب منافق کی دو قسم کی ہے، ایک اعتقادی منافق، دوسرے عملی منافق ہے، جس کو اخلاقی منافق بھی کہتے ہیں۔ اعتقادی منافق اصطلاح میں اس کی دو قسم کی بتایا کہ بھائی ایک اعتقادی اور دوسری عملی منافق، جن منافقوں کا ذکر اس صورت میں آ رہا ہے۔ یہ دیگر صورتوں میں بھی ہوا، جیسے سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورۃ التوبہ کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا۔ منافقوں کی اعتقادی منافق کی قسم، نزول قرآن کی زمانہ میں زیادہ تر اعتقادی منافق ہے، جنہوں نے دل سے تو اسلام کو قبول نہ کیا، ظاہری طور پر کہہ دیتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب مسلمانوں کی بات آتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، جو کافروں کی بات جاتے تھے بولے ہم نے تو ان سے مذاق کیا، ہم نے تو ان کے سامنے ایسے کہہ دیا، حقیقت میں ہم مسلمان نہیں۔ مگر عامل اجرات اور مسلمانوں کی طرف سے کسی ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے یہ لوگ اپنے زبان سے کلمہ پڑھ لیتے تھے، اور نماز بظاہر نماز اپنے دل سے نہیں پڑھتے ہیں، اور نماز مسجد میں جائیں گے تو اس ٹائم میں بالکل آخر میں جو جماعت ختم ہو جائے تاکہ نمازیوں میں نام لکھوا دے اور مسلمان ان کے اوپر شک نہ کرے۔ تیسری نمبر، ان کی دل کے اندر ہمیشہ یہ ڈر ہوتا ہے، ہمیشہ، کہ بھائی اللہ رب العزت ان کی پول پٹی کو کھولنا دے کہ یہ حقیقت میں منافق ہے، کلمہ گو ہے، اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں توحید و رسالت اور کتب آسمان، کتب سماویہ اور یہ لوگ ملائکہ مقربین کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتے، بعث بعد الموت کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتے، یہ منافق ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار